اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اذان اور اقامہ کب پڑھی جاتی ہے، اذان اور اقامہ کا طریقہ کیا ہے اور اذان اور اقامت میں فرق کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اذان اور اقامت کب پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین، اذان اور اقامت مستحب تاکیدی ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے پڑھنا۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ جو واجب نمازیں ہیں اس میں مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے یا شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں بھی اذان اور اقامت پڑھنی ہے، لیکن نماز پنجگانہ میں تاکیداً مستحب ہے کہ اذان اور اقامت پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اذان اور اقامت کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، اذان میں 18 جملے ہیں اور اقامت میں 17 جملے ہیں۔ اذان کے شروع میں اللہ اکبر 4 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، اور اقامت کے شروع میں 2 دفعہ اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں بھی 2 دفعہ اور اقامت میں بھی 2 دفعہ۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں بھی 2 مرتبہ اور اقامت میں بھی 2 مرتبہ۔ اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں بھی 2 دفعہ اور اقامت میں بھی 2 دفعہ۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ اذان میں بھی 2 دفعہ، اقامت میں بھی 2 دفعہ۔ حی علی الفلاح اذان میں بھی 2 دفعہ اور اقامت میں بھی 2 دفعہ۔ حی علی خیر العمل اذان میں بھی 2 دفعہ اور اقامت میں بھی 2 دفعہ۔ اب اذان میں حی علی خیر العمل کے بعد 2 دفعہ اللہ اکبر اور اس کے بعد 2 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اقامت میں حی علی خیر العمل کے بعد 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 2 دفعہ اللہ اکبر اور آخر میں 1 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اذان اور اقامت کا طریقہ ہے۔ اب آئیے کہ اذان اور اقامت میں فرق کیا ہے۔ اذان اور اقامت میں فرق یہ ہے کہ اذان پہلی پڑھی جاتی ہے اور اقامت اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اذان کے جملوں میں ایک جملے کے بعد دوسرے جملے میں تھوڑا سا فاصلہ دینا پڑتا ہے اور بلند آواز سے اذان دی جاتی ہے، اور اقامت اذان کے مقابلے میں اس کی آواز بھی دھیمی رکھی جاتی ہے، یعنی اتنی بلند رکھی نہیں جاتی ہے، اور اقامت کے جملوں کے درمیان بہت کم فاصلہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر پہلی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتا ہے انسان، مثلا ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھے گا، تو ظہر کے لیے اگر اذان اور اقامت پڑھی ہے تو پھر عصر کے لیے دوبارہ اذان پڑھنا یہ مشروع نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بلکہ صرف اقامت پڑھ کے وہ عصر کی نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی انسان نے مغرب کے لیے اذان اور اقامت دونوں پڑھی ہے تو وہ عشاء کے لیے صرف اقامت پڑھے گا اور اقامت پڑھ کر عشاء کی نماز شروع کرے گا۔ اگر یہ اس صورت میں ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ پڑھی جائے، جیسے کہ اہل تشیع دونوں ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ دیا جائے، مثلا ظہر پڑھی جائے، کافی دیر کے بعد جو ہے وہ عصر پڑھی جائے، تو پھر عصر کے لیے دوبارہ اذان اور اقامت کہنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کافی فاصلہ ہو،
مغرب پڑھنے کے بعد انسان پھر کافی دیر کے بعد عشاء کی نماز پڑھے تو پھر عشاء کے لیے دوبارہ اذان اور اقامت دونوں پڑھے گا۔ ناظرین، اذان اور اقامت مستحب ہے لیکن تاکیداً مستحب ہے، اس کے بہت پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ذکر ہوا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ سوال کمنٹس میں کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔